اللہ فرماتا ہے اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی ستھرا نہ ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ کہ جو بچتے ہیں ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوتی ہے۔ آپ ارادہ کریں، اللہ مدد کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کی بچت ہوتی ہے۔ مہربانی۔ ایک شخص بچنا ہی نہیں چاہتا اور پھر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بچانا ہوتا تو بچا لیتا۔ تو ارادہ میں نے کیا بچنے کا کیا؟ میرا کام ہے ارادہ کروں، اس کی پوری کوشش کروں، پورا اللہ کر دے گا۔ السعی منا والاتمام من اللہ۔ میرا کام کوشش کرنا ہے، پورا کرنا اللہ کا کام۔ میں ارادہ تو کروں، ارادہ ہی نہیں کر رہا۔ اب میں آپ کو اور آسان کر دوں، رزق کون دیتا ہے؟ میں گھر میں بیٹھ جاؤں، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے رزق کا دے گا۔ نہ میں مزدوری کروں، نہ میں تجارت کروں، نہ میں کوئی اور کام کروں، نوکری کروں، کہوں جی اللہ نے وعدہ کیا وہ دے گا، تو کیا میرا اس طرح بیٹھنا صحیح ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں۔ بیج بونا، پانی ڈالنا، ہل چلانا، فصل کی نگرانی کرنا، پھر فصل کاٹنا، کاٹ کے چھانٹی کرنا، اس میں سے نکال کے پھر اس کو پسوانا، سب کچھ کرنا، کیا یہ کام ہم چھوڑ دیں؟ بھئی اللہ نے وعدہ کیا ہے روٹی تیار آنی چاہیے میرے پاس، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، مگر یہ سارے طریقے اختیار کرتے ہو تو اگر اللہ کی رحمت نہ ہو کام پورے نہیں ہوں گے۔ مثلا میں بیج بو دوں، اللہ نہ چاہے نہیں اگے گا، مگر میں بوؤں تو صحیح، پانی تو ڈالوں، کھاد ڈالوں، اس پہ ہل چلاؤں، جو محنت میں نے وہ میں کر ہی نہیں رہا، اور نہیں جی اللہ کرے۔ تو وہ لوگ جو اس بات کو نہیں سمجھتے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنی زندگی سے نیکی، رحمت، برکت خالی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور جن پر اللہ کا فضل ہے وہی بچے ہوئے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو اللہ کے پیاروں سے وابستہ ہیں۔ اگر اللہ کے پیاروں سے تعلق نہیں ہے، نیکی کی صحبت میسر نہیں، نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں، تو پھر جس کے ساتھ بیٹھو گے اس کا اثر لوگے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا چکا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں جب یہ بات حقیقت معلوم ہو گئی تو اب ہمیں فرق کرنا ہے، تمیز کرنی ہے، اسی کے لیے عقل اور شعور ملی ہے۔ گندگی میں بیٹھ کے میں کپڑے صاف رکھ سکتا ہوں؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ بیٹھا ہوں گندگی میں اور کہوں کپڑے صاف رہیں، یہ ہو سکتا نہیں۔ تو جو چیزیں گناہ کی ہیں اگر انہی میں وقت گزاروں گا تو پھر گناہ سے بچ سکتا نہیں۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا، اس معاملے میں جو گروہ بن گئے تھے، جو ایمان والے تھے اور ایمان پر پکے تھے، اللہ نے ان پر فضل کیا، وہ منافقوں کے کہنے سننے میں نہیں آئے۔ آج بھی افواہوں پر دھیان دے دینا، اڑائی ہوئی باتوں پر لوگوں کی لگ جانا کون کرتے ہیں؟ جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا کہ گناہ کا خیال آ سکتا ہے، مگر اس خیال کو جھٹکنے کا اختیار آپ کے پاس ہے، بچنے کی آپ کو صلاحیت دی گئی ہے۔ اب بھی نہیں بچتے آپ، اور کہہ دیں کہ نہیں جی شیطان نے کروا لیا، تو پھر آپ کو جو اختیار ملا تھا آپ نے اس کا کیا استعمال کیا؟ تو مجھے بچنا ہے اور مجھے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک اور ستھرا کرتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے، اس کی طرف سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ سورج نکلا ہوا ہے، میں پردے لگا لوں، دروازے بند کر لوں اور کہوں روشنی آ نہیں رہی ہے، تو میرا قصور ہے یا سورج کا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، میرا قصور ہے، میں نے رستے ہی بند کر دیے۔ تو وہی لوگ جو اپنے اوپر ہدایت کے، نیکی کے دروازے بند کر لیتے ہیں، پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے۔
ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالی توفیق دے ہم سب کو کہ ہم اپنی صحبت بھی اچھی کریں، نیکوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، تاکہ ہمیں گناہ کا خیال بھی نہ آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان ہیں، نسیان ہے، ہمیں بھول چوک ہے، تو جب بھول ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شرمندہ ہو جائیں، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، معافی چاہیں، توبہ کریں، لیکن اس کے باوجود پھر اسی طرح رہیں گے اور کہیں گے کہ نہیں جی بچ نہیں رہے، تو ہم سے بچا نہیں جاتا، تو کیوں؟ یہ ہماری غلطی ہے، ہم اس کو اللہ کی طرف نہیں لوٹا سکتے۔ اللہ تعالی رحمت کی بارشیں برساتا ہے، جسے رحمت لینی ہے اسے خود تیاری کرنی ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، واضح فرما دیا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بھی ستھرا نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش کریں، ابتدا کریں، کوشش کریں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، 3 مرتبہ کہا، میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، راستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ اللہ اس کی طرف سے انعام۔ وہ میرے آپ جیسا حال نہیں ہے کہ چھوٹی سی غلطی پہ کسی سے ہو گئے تو اس کے بعد پھر شکل ہی نہیں دیکھنی، بڑے سے بڑے گناہ کر لیتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ کب؟ جب شرمندہ ہو جائے، احساس ہو جائے، اور جب احساس ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، تو بتائیے پھر کیا ہوگا؟ یہ جو تزکیہ ہے، پاکیزگی، یہ تو ایمان کے لیے بہت اہم ہے، اور ہم اس کی پرواہ نہ کریں تو پھر یہ ہماری کمزوری ہوگی۔ مومن کو چاہیے خود کو گناہوں سے بچا۔ حضرت عمر فاروق نے مثال دی تھی نا، جھاڑیوں والا راستہ ہے، دونوں طرف جھاڑیاں، کانٹے دار، آپ نے اپنے کپڑوں کو بچا کے اس راستے میں سے گزرنا ہے، کیونکہ اگر کانٹا لگ گیا تو کپڑا پھٹ جائے گا، وہ کپڑے میں کانٹا لگنے دینا نہیں، یہ خود کو بچانا ہے۔ اور ایک جان بوجھ کے ٹکرا رہا ہے تو اس کی نیت ہی نہیں ہے بچنے کی، تو کوشش کرنی ہے۔ اب حالات حاضرہ، آئیے آج کے دور کی بات کریں۔ ٹیلی ویژن ہمارے گھروں میں بلکہ زندگی میں ہم نے اس کو ضرورت بنا لیا۔ اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے، سیل فون ہے، وہی ٹی وی بن گیا۔ اس سے آگے بات جا رہی ہے، اب گھڑیوں میں آ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے پرزوں میں آ رہی ہے، اس سے آگے پتہ نہیں اور کہاں تک ٹیکنالوجی لے جائے گی۔ مجھے اختیار ہے یا نہیں کہ میں کیا دیکھوں اور کیا نہ دیکھوں؟ ریموٹ کہتے ہیں، ٹی وی کا جب لگا ہوا ہے آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، کون سا چینل لگانا ہے، اختیار ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں میں بدلتا ریموٹ سے، چینل نہیں بدلتا، غلط چینل پہ ہی رکا ہوا ہوں، تو یہ میرا قصور ہے یا کسی اور کا؟ آپ کہیں گے وہ دکھاتے کیوں ہیں؟ آپ اس پہ آ جائیں گے۔ اگر یہ بات کی جائے تو میں پوچھوں گا جس نے چاقو بنایا، چھری بنائی یا بندوق بنائی، اس کا قصور ہے یا غلط استعمال والے کا قصور ہے؟ جواب دیجئے۔ غلط استعمال والے کا۔ اب بنانے والے کو غلط نہیں کہیں گے، تو میں کہہ دوں کہ نہیں جی یہ دکھاتے کیوں ہیں، تو میں نہ دیکھوں تو بتائیے ان کو حوصلہ ہوگا بڑھنے کا؟ جب میں دیکھوں گا ان کا حوصلہ بڑھے گا، وہ اور آگے بڑھیں گے۔ تو مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ریموٹ کنٹرول مجھے دیا گیا،
لیکن میں اس کو استعمال نہ کروں تو میری خطا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب میں ارادہ کروں گا. یہ ارادہ اتنی بڑی قوت ہے، یہ اگر ہو جائے سب کچھ ہو جاتا ہے. بھئی میں نے ارادہ کیا ہے، میں نے اٹھنا ہے، سفر کرنا ہے، جانا ہے، میں الارم بھی لگاتا ہوں، میں احتیاط بھی کرتا ہوں. اٹھنا ہے، میں نے سیٹ بک کرائی ہوئی ہے، مجھے فلائٹ پکڑنی ہے، بھلے سے وہ رات کے 3 بجے کی بک کرا لی، میں وقت پہ اٹھوں گا، تیاری پہلے سے کر کے رکھوں گا کیونکہ ارادہ ہے. تو اس ارادے کے لیے میں تیاری کر سکتا ہوں، تو کیا نیکی کے لیے نہیں کر سکتا؟ پوچھ رہا ہوں. کر سکتے ہیں، پھر کیوں نہیں کرتے؟ کس کا انتظار ہے؟ اور جی ابھی زندگی پڑی، ابھی دیکھا ہی کیا ہے، ابھی جوانی ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے گناہ کی طاقت نہیں رہے گی، پھر نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ اب گناہ کی طاقت نہیں رہی. جب تک تھی اس وقت تک نہیں آئے ادھر. تو سوچنا ہے مجھے میں کیا کر رہا ہوں. میرے پاس تو اگلے سانس کا بھروسہ نہیں ہے، اور پھر میں غافل ہوں. تو یہ انسان جو غفلت میں ہے، یہ اس کی حماقت ہے. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. ہاں، اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اس کی طرف کوئی آئے تو اللہ اس کو ستھرا اونچی کر دیتا. وہ چور ہو، ڈاکو ہو، قاتل ہو، شرابی ہو، جواری ہو، توبہ کرے، اللہ کی طرف آئے، اللہ کیا کر دیتا ہے؟ ستھرا کر دیتا ہے. آئے تو صحیح. وہ علامہ اقبال نے ترجمانی کی نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے روزانہ آدھی رات کو اللہ آسمان دنیا پر اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اور ہم غافل، توجہ ہی نہیں کرتے. یا اللہ تو اعلان کرتا رہو، ہم فلم دیکھ رہے ہیں، ہم میچ دیکھ رہے ہیں، ہم پارٹی میں بیٹھے ہیں، ہم ڈانس دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ادھر اعلان ہو رہا ہے کوئی ہم سے مانگنے والا، ہے کوئی سوالی. تو میں اور آپ خود غلطی پر ہیں یا نہیں، سوچنا مجھے اور آپ کو ہے. فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. جس طرح دنیا کے ہر کام کے لیے، جی میں نے شادی کرنی ہے تو ارادہ کیا، حج کرنا ہے تو ارادہ کیا، فلانی جگہ کھانے پہ جانا ہے تو ارادہ کیا، گاڑی میں بیٹھا، پہنچا، کھایا. تو ارادہ جب میرے ہاتھ میں ہے تو پھر میں نیکی کے لیے کیوں نہیں کرتا؟ اسی ارادے کو خیر کے لیے، دیکھو چوری کا ارادہ بھی کرنا ہی پڑتا ہے نا. چور کو چوری کا ارادہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، خطرہ مول لینا پڑتا ہے، جاتا ہے. وہ اتنے خطرے سے اتنی سخت محنت کرتا ہے، تو وہی محنت نیکی کی طرف کیوں نہیں کر لیتا؟ اچھا، اب ہمارے ہاں ٹریفک کے رول ہیں. پاکستان کا شہری دوسرے ملک میں جائے گا، غلط ڈرائیونگ نہیں کرے گا. قریب ترین ملکوں میں چلا جائے، دبئی چلا جائے، سعودی عرب چلا جائے، وہاں جا کے ڈرائیور بنتا ہے بالکل صحیح گاڑی چلا رہا ہے، ہر سگنل پہ رکے گا، غلط جگہ پارکنگ نہیں کرے گا. کیوں؟ اسے پتہ ہے قانون کی عملداری. یہاں نہیں ہے، یہاں پرواہ نہیں کرتے، جہاں چاہیں گے کھڑی کر دیں گے، جیسے چاہیں گے چلائیں گے، جس طرح چاہیں گے کریں گے. تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا خوف. حکومت کا خوف ہو سیدھے ہو جاتے ہیں، ڈنڈے کا خوف ہو سیدھے ہو جاتے ہیں. اللہ کا خوف نہیں رہا. اللہ والے اللہ کے خوف سے ہر وقت ایسے بھرے رہتے ہیں کہ گناہ کی طرف جاتے ہی نہیں. اور ہمیں خوف نہیں ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم بس لگے ہوئے کہتے ہیں جی اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا حال نہیں ہے. تو اللہ ستھرا کر دیتا ہے. تو جو اللہ کی طرف آئے وہی ستھرا ہوگا، جو ارادہ نہ کرے اس کا کیا ہوگا؟ تو ارادہ کرنا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، قرآن میں کہہ دیا بندے کے لیے وہی ہے جس کا وہ اہتمام کرے گا، کوشش کرے گا، ارادہ کرے گا. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی، اونچی کہیے،
ارادہ کیجئے. میں نے داڑھی رکھنے کا ارادہ نہیں کیا اور کہہ رہا ہوں نہیں جی جب اللہ چاہے گا رکھ لوں گا، تو میں ارادہ کروں گا تو رکھوں گا نا. کھانے کا ہو، پینے کا ہو، سب چیزوں کا ارادہ. یہاں پر کسی سے کہیں جی نماز پڑھے مولانا صاحب دعا کرو، میں نے کہا کھانے کے لیے کیوں نہیں دعا کرواتے کہ دعا کریں میں کھانا کھایا کروں، دعا کریں میں سویا کروں، دعا کریں میں پانی پیا کروں. وہاں سب اپنے ارادے سے ہوگا. نیکی کو کہوں تو کہو جی دعا کرو، تو کیا مطلب میرا ارادہ نہیں. اور جب میرا ارادہ ہوگا تو کوئی روک لے گا مجھے؟ پھر اللہ کی رحمت مدد کرتی ہے، پھر اللہ ستھرا کر دیتا ہے.